شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نوازوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جس سرزمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید بہت تندخو، فاسق، شرابی، بدکار، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیت سے انکار کر دیا، اور اس شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینے کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیازمندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمتیں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک احماس برتتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دے کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزوم کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔
اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرے ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مسئلہ سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشاد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے مائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خونریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توغا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشاد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مسالت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغزن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کی وار سے بنی ہاشم کے مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحجہ 6 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی، خدام کل 72 آدمیوں کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ کو کوفیوں کے بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں ہرون زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ ہور کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں گے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیادتی حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کفر کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس حد کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زید کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا،
مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، عورتیں، بچے سبھی شامل ہیں جن کے پاس نہ جنگ کا سامان ہے اور نہ ہی جنگ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو دریا فرات کا بے حساب پانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ بھوک و پیاس سے سب بے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کے ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی اجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مسالت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک پیاس سے نڈھال، ایک قطرہ پانی میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا اور سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نگارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لال آزار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی بار میں کئی کے دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دکھ کی تمازت اور لشکر جرار نے ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں جا پہنچے، ان کے خیمہ میں لے آئے، ان کا سر گود میں فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حور شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان جان نافرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی اور امیر حمزہ کے سر پشت پر رکھی۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اتمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک ایک مقابل آیا، امام نے تیغ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور سب شکروں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ ناشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن و مارک زخموں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر آ لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہگاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پہ کر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر آنے والے مصائب سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام پاک رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے
اپنا گھر جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنائے۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔